کیونکہ مغرب اس لفظ کا کے لیے بہت زیادہ حساس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے اوپر یہودی انفلوئنس بہت ہے۔ آپ نے ہٹلر کا نام لیا اور اگر اس سے محبت کا اظہار کر دیا بہت سے ممالک میں، تو آپ جیل میں چلے جائیں گے۔ اس محبت کا آپ اظہار نہیں کر سکتے، آپ کو نفرت ہی نفرت کرنی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مغرب کے بہت سے ممالک نے ہٹلر سے محبت اور نفرت کی بنیاد پر قانون بنا دیا کہ اگر آپ اس سے محبت کریں گے اور اس محبت کا اظہار کریں گے تو یہ قابل سزا جرم ہے، جبکہ نفرت اور محبت سے میں کسی کا نقصان نہیں کر رہا ہوں، میں نے کسی کا جانی نقصان نہیں کیا، میں نے کسی کا مالی نقصان نہیں کیا، اس کے باوجود بھی نفرت اور محبت کی اس آزادی کو، میری اس آزادی کو محدود کر دیا گیا۔ تو دیکھیں مغرب کا جو اصول ضرر تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال، آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اتھارٹی کی، یعنی جو بھی شخص ہے جس کے پاس اختیار ہے، اتھارٹی ہے، وہ حکومت بھی ہو سکتی ہے، وہ پولیس بھی ہو سکتی ہے، وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ مدرسے کے محتمم بھی ہو سکتے ہیں، وہ استاد بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایک بہت براڈ لفظ ہے۔ کیا آپ کو اتھارٹی کی عزت کرنی چاہیے اور اس کی بات ماننی چاہیے؟ تو سامنے والا کہے گا کہ ہاں بالکل ماننی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اتھارٹی کی بالکل عزت نہ کروں، تو کیا مجھے اس کی آزادی ہے؟ کیا آپ مجھے ابھی بھی ایک بااخلاق انسان اور باکردار انسان کہیں گے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ نہیں، اتھارٹی کی عزت کرنی چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے، چونکہ اگر آپ اتھارٹی کی عزت نہیں کریں گے تو ملک میں انارکی پھیل جائے گی، آپ حکومت کے قوانین نہیں مانیں گے تو ملک میں انارکی پھیل جائے گی۔ حالانکہ اتھارٹی کی عزت نہ کر کے، اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر کے میں نے کسی کا نقصان نہیں پہنچایا، انارکی پھیلنا محض ایک وہمی چیز ہے، لیکن مجھے اتھارٹی کی عزت کرنے پر اور اس کی بات ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اگر میں نہ مانوں، اگر میں ملک کے دستور کو ریجیکٹ کر دوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں اس ملک کے دستور کو نہیں مانتا، تو ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف قانونی کارروائی ہو جائے۔ دنیا کے جمہوری اور سیکولر ممالک میں یہی ہوتا ہے۔ یہ دوسری مثال ہے۔ تیسری مثال دیتا ہوں۔ تیسری مثال یہ ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی میں آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی، تو دنیا کے شاید اکثر ممالک میں قانون ہے کہ آپ کو سیٹ بیلٹ لگانی ہے، خصوصاً اگر آپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پولیس والے نے آپ کو روکا کہ بھئی آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگا رکھی ہے، اور یہ جو سیٹ بیلٹ کا نظام ہے، ظاہر ہے کہ یہ پورا کا پورا کوئی جتنے بھی قوانین ہیں اصول ضرر کے اوپر مبنی ہے۔ اب آپ مغرب کے اس اصول ضرر کو سامنے لا کر، بنیاد بنا کر پولیس والے سے یہ کہیں کہ بھائی سیٹ بیلٹ میں نے نہیں لگائی، اگر کچھ ہوگا تو مجھے ہوگا، نقصان میرا، تمہارا کیا، تو میں کیوں جرمانہ دوں؟ وہ یہ کہے گا کہ یہ قانون ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ نقصان کس کا ہے، آپ کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک آزاد ہوں جب تک میں دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن سیٹ بیلٹ پہننے پر آپ مجھے مجبور کرتے ہیں، حالانکہ اس میں نقصان میرا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ تو یہ جو اصول ضرر ہے مغرب کا، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس شبہے کے اوپر کہ جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اسلام میں ارتداد کی سزا کیوں ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ اتھارٹی کی عزت کرنا اگر نہ کی جائے تو ملک میں انارکی پھیل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اگر دارالاسلام میں رہتا ہے اور وہ اپنے ارتداد کا اعلان کر دے، سزا تو جب ہی ہوگی نا۔ ایک آدمی اگر اپنے ذہن میں، اپنے دل میں کفر کو چھپائے ہوئے، تو حکومت کو کیا پتا کہ وہ کافر ہے کہ مرتد ہے کہ مسلمان ہے؟ کتنے ہی منافقین تھے جو چھپے ہوئے منافق تھے، اور بعض کھلم کھلا بھی تھے، لیکن وہ اپنے ارتداد کا اعلان نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اب مسلمان نہیں رہے، ان کے اوپر سزا جاری نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ایک شخص اپنے ارتداد کا اعلان کرتا ہے تو وہ ملک کے اندر بغاوت کے جذبات بڑھاتا ہے، وہ ملک کے اندر، اور وہ اسلام کا بھی باغی ہوتا ہے اور اسلامی ملک کا بھی باغی ہوتا ہے، اور باغیوں کو سزا دی ہی جانی چاہیے، چونکہ اگر باغیوں کو سزا نہیں ہوگی تو ملک کے اندر انارکی پھیل جائے گی۔ اس لیے اسلام کے اندر، اسلام میں ارتداد کی سزا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آزادی جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں عقیدے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے، اسی عقیدے کی آزادی سیکولر ممالک میں عام لوگوں کو نہیں دی جاتی۔ آپ کسی بھی سیکولر ملک میں جائیں اور وہاں جا کر یہ کہیں کہ میں تمہارے کانسٹیٹیوشن کو، تمہارے دستور کو نہیں مانتا، تو آپ کی اس آزادی کو محدود کر دیا جائے گا۔ آپ مجبور ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر چلیں اور اس دستور کو مانیں۔ یہ تھی دوسرا اصول تھا، یعنی اصول ضرر اور آزادی۔ تیسری چیز مساوات، میں مختصر بیان کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے۔
سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ مساوات کہتے کسے ہیں، یعنی اکوالٹی کی تعریف کیا ہے۔ مساوات کہتے ہیں کہ دو یکساں چیزوں کو یکساں ان کے ساتھ معاملہ کرنا اور دو مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف انداز سے معاملہ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے مساوات۔ مساوات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی دو چیز کو ایک جیسا سمجھیں۔ مثلا آپ ٹیبل کو اور کتاب کو ایک سمجھیں کہ جس طریقے سے آپ کتاب پڑھ کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں تو ٹیبل کو چاٹ کے بھی اپنے علم میں اضافہ کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹیبل کا اپنا الگ مقام ہے اور کتاب کا اپنا الگ مقام ہے۔ یا آپ مثلا یہ کہیں کہ بھائی وزیر اعظم جو آپ کے یہاں منتخب ہو کر نہیں دے رہا ہے، ساری دنیا نظر لگائے ہوئے ہے، لیکن وزیر اعظم اور چپڑاسی کسی محکمے کا دونوں برابر ہیں۔ جی نہیں، دونوں برابر نہیں ہے۔ وزیر اعظم یا صدر کا اپنا پروٹوکول ہے، چپڑاسی کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، چونکہ دونوں یکساں نہیں ہیں۔ تو دو یکساں چیزوں کو یکساں طریقے سے ٹریٹ کرنا اور ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اور دو مختلف چیزوں کو الگ الگ طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ مساوات کہلاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کے دو بیٹے ہیں، اور وہ شخص اپنے دو بیٹوں کے درمیان اپنی دولت کو، اپنی جائیداد کو تقسیم کر رہا ہے اور برابر سرابر تقسیم کر رہا ہے۔ آپ اگر اس معاملے سے واقف ہوں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اس آدمی نے بالکل ٹھیک کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ جب دونوں بیٹے ہیں تو دونوں بیٹوں کو برابر ملنا چاہیے تھا، 50-50% جائیداد ملنی چاہیے تھی۔ لیکن باپ یہ کہتا ہے کہ میرے دو بیٹوں میں ایک بیٹا تعلیمی اور معاشی اعتبار سے کمزور ہے، دوسرا بیٹا معاشی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے، میں اگر جائیداد کو برابر سرابر تقسیم کر بھی دوں صحیح ہے، لیکن میرے اس بیٹے کی جو تعلیمی اور معاشی اعتبار سے کمزور ہے اتنی مدد نہیں ہو پائے گی، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے لیے کچھ کر جاؤں۔ تو باپ اس بیٹے کو جو کمزور ہے زیادہ دیتا ہے۔ یہاں وراثت کی بات نہیں ہو رہی، یہ پہلے یعنی ابھی باپ زندہ ہے، اور جو دوسرا بیٹا ہے اس کو وہ زیادہ نہیں دیتا ہے، اور دوسرے بیٹے کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ دونوں بیٹے برابر نہیں ہیں اپنے اسٹیٹس میں، اب معاشی اعتبار سے یا تعلیمی اعتبار سے، تو اس نے جو اس نے عدم یکسانیت کا معاملہ کیا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہمیشہ یکسانیت ٹھیک ہو اور ہمیشہ عدم یکسانیت غلط ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمیشہ مساوات درست ہو اور عدم مساوات ہمیشہ غلط ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب اس اصول کو آپ نے سمجھ لیا تو اب یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ کہ بھئی، اور میں نے اس کو شروع میں ذکر کیا کہ مرد اور عورت میں مرد کو اگر اقتدار اعلیٰ کا حق حاصل ہے، وہ حاکم بن سکتا ہے، تو عورت حاکم کیوں نہیں بن سکتی؟ اور پھر جذباتی دلیل کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرا نیوزی لینڈ میں، وہاں پر وزیر اعظم ایک خاتون رہی ہے، اسی طریقے سے فن لینڈ میں تو کیبنٹ میں اکثریت خواتین کی ہے اور وہاں بھی وزیر اعظم خاتون ہے، اسی طریقے سے جرمنی میں وہاں کی چانسلر، اور ایک زمانہ تھا انڈیا میں وہاں کی پرائم منسٹر، تو یہ انگلینڈ کی پرائم منسٹر ایک زمانے میں، تو یہ وہ نام ہیں بڑے بڑے کہ جن خواتین نے ہسٹری بنائی ہے، تاریخ بنائی ہے اور اپنے ملکوں کو کامیابی کے ساتھ چلایا ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نیوزی لینڈ اور فن لینڈ دونوں کامیاب ممالک ہیں، یعنی ترقی یافتہ ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے، جبکہ قیادت خواتین کر رہی ہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرأۃ تو ولوا امرهم امرأۃ، تو اس کس بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا؟ بھئی یہ قوم تو کامیاب ہے، فن لینڈ والے بھی کامیاب ہیں اور نیوزی لینڈ والے بھی کامیاب ہیں، جبکہ عورت وہاں پر اقتدار میں ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ مساوات کی بنیاد پر ہی ظاہر ہے کہ یہ شبہ ذہنوں میں آتا ہے۔ اس کے بھی دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو ایک عام سا جواب ہے، اس کو بھی یعنی میں مسترد نہیں کر رہا ہوں، اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں یہ دور ہے جمہوریت کا، اور جمہوریت اس طریقے سے چلتی ہے کہ قانون بنتا ہے پارلیمنٹ میں اور حکومت کا کام ہوتا ہے اس قانون کو نافذ کرنا۔ قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہوتا ہے اور قانون کی تنفیذ یہ حکومت کا اختیار ہے۔ وزیر اعظم قانون نہیں بناتا ہے، صدر قانون نہیں بناتا ہے، وہ بل بھیج دیتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر غور و فکر ہوتا ہے، جو ایک طریقہ ہے، بعض مرتبہ دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جو ایک طریقہ ہے
وہ یہ کہ بھائی اپوزیشن کی پارٹی ہے اور اسی طریقے سے وہ پارٹی جو حکومت میں ہے وہ آپس میں بیٹھیں گے، غور و فکر کریں گے، بحث و مباحثہ ہوگا، اس کے بعد فائنلی پھر ایک قانون کے اوپر اتفاق ہوگا، سائن کر کے بھیج دیا جائے گا، صدر کے اپروول کے بعد وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قانون کو ملک کے اندر نافذ کرے اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی کہ جو اپنے تمام معاملات عورت کے ہاتھ میں دے دے، تو اس سے مراد دونوں چیزیں ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ ملک چلانا بلکہ قانون سازی، یہ دونوں چیزیں اگر عورت کے ہاتھ میں ہوں گی تو وہ ملک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جو جس دور میں ہم جی رہے ہیں جمہوریت میں، فن لینڈ کی مثال ہو، نیوزی لینڈ کی مثال ہو، یا اسی طریقے سے انگلینڈ کی یا انڈیا ہے، جہاں جہاں کی بھی خواتین ہیں، ان تمام جگہوں کے اوپر حکومت میں خواتین اس وقت رہی ہیں جبکہ جمہوریت اپنے شباب پر تھی، یعنی جمہوریت اپنے عروج پر، کہ جہاں قانون بنانے والی پوری ایک کمیٹی ہے، اس میں کئی سو ممبران ہیں، اور اس عورت کا کام کیبنٹ کی مدد سے، مختلف لوگوں اور مشیروں کی مدد سے اس قانون کی تنفیذ ہے، تو مکمل اختیار اس عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث اس صورتحال کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی۔ یہ ایک عام طور سے کہہ دیا جاتا ہے، جو ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی خلاف واقعہ بات نہیں ہے، لیکن ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس موضوع کے اوپر آپ مطالعہ کریں گے عورت کی سربراہی کے تعلق سے، تو شروع سے لے کر آپ کو سلف صالح میں آپ کو اجماع ملے گا ان کے یہاں کہ عورت کے تعلق سے سب کا نظریہ یہی ہے کہ عورت حاکم نہیں بن سکتی، سربراہ نہیں بن سکتی۔ اب آخر کیا وجہ ہے کہ امت نے اس تعلق سے اجماع کر لیا؟ کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی ہے، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے دو اقتباس پڑھ کر سنانا چاہوں گا، ایک اقتباس کا مفہوم بیان کروں گا اور دوسرا اقتباس میں پڑھ کر سناؤں گا۔ پہلا جو اقتباس ہے جس کا میں مفہوم بیان کروں گا، یہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسٹیون گولڈبرگ، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے وائی مین رول، کہ مرد ہی کیوں اقتدار میں آتے ہیں، مرد ہی کیوں حکومت کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنی اس کتاب میں 3 نکات ذکر کیے ہیں۔ پہلا نکتہ اس نے ذکر کیا ہے جس میں، اور یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں، اس کو غور سے سنیے گا۔ پہلا نکتہ ہے پدر نوازی، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے پیٹریارکی۔ وہ یہ ہے کہ تاریخ کے تمام ادوار میں اور دنیا کی تمام تہذیبوں میں آپ کو پدر نوازی ملے گی، یعنی مرد کو اختیار دیا گیا ہے، مرد کو اختیار دیا جاتا رہا ہے حکومت چلانے کا، قیادت کرنے کا۔ صرف ایک ملک کی یا ایک معاشرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمام تہذیبوں میں اور تاریخ کے تمام ادوار میں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو ملکہ بلقیس تھی، تو آپ ان الفاظ کے اوپر غور کریں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ یہ کہ تاریخ کے تمام ادوار میں، تمام تہذیبوں میں، ملکہ بلقیس کے جس علاقے میں وہ حکومت کر رہی تھی اس کی اپنی کوئی الگ سے تہذیبی شناخت نہیں تھی، بس ایک ملک تھا۔ جیسا کہ آج دنیا کے اندر بہت سے ممالک ہیں جن کی اپنی کوئی تہذیبی شناخت نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں تہذیبوں میں۔ تو پدر نوازی ہمیشہ غالب رہی ہے، اور جس کو ہم انگریزی میں پیٹریارکی کہتے ہیں، یعنی مرد کو یہ اختیار دیا جاتا رہا ہے کہ وہ حکومت کرے گا، قیادت اس کے پاس رہے گی اور عورت کے پاس قیادت نہیں رہے گی۔ یہ پہلا نکتہ اس نے ذکر کیا ہے۔ تو جب تمام تہذیبوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے تو پھر صرف اسلام کو اور علماء سلف کو نشانہ بنانا کہ انہوں نے اجماع کیسے کر لیا؟ انہوں نے اگر اجماع کیا ہے تو وہ تمام تہذیبوں کے اس فطری جو ان کا خیال یا ان کا رویہ ہے اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے اجماع کیا ہے، اور بہرحال نصوص تو ان کے سامنے تھی ہی۔ پہلی چیز۔ دوسرا جو نکتہ ہے وہ دراصل ایک اصطلاح ہے، اور یہ ہے میل اٹینمنٹ، یعنی میل اٹینمنٹ کا مطلب ہے مردوں کی حصول یابیاں۔ اگر آپ دیکھیں تاریخ کے تمام ادوار اور تہذیبوں میں تو مردوں کی جو حصول یابیاں ہیں وہ عورتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے جرنل، وہ آپ کو مرد ملیں گے، خواتین نہیں ملیں گی۔ سب سے زیادہ موجودہ دور میں اگر کوئی ملک جنگ کرتا ہے تو وہ امریکہ ہے۔ امریکہ میں جتنی بھی جرنلز ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہیں، خاتون کوئی جنرل منتخب نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت جو جنگ چل رہی ہے رشیا اور یوکرین میں، دونوں طرف مرد ہیں، عورت کا کوئی دور ذکر ہی نہیں ہے۔ اسرائیل فلسطین کے اوپر حملے کر رہا ہے تو وہاں پر بھی جو قیادت ہے اسرائیل کی وہ مردوں کے ہاتھ میں ہے۔
تو جو بڑے بڑے جرنیلز ہیں وہ مرد ہیں. صنعت و حرفت کے میدان میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے سائنسداں آپ کو مرد ملیں گے, خواتین نہیں ملیں گی. کھیل کے میدان میں آپ دیکھ لیجئے تو جتنے مشہور نام ہیں کھلاڑیوں کے, وہ سارے کے سارے مرد ہیں. یعنی ہر فیلڈ میں, چاہے وہ کرکٹ ہو, ٹینس ہو, خواتین کو بھی لایا گیا ہے. لیکن بتائیے کتنے لوگ خواتین پلیئرز کے نام جانتے ہیں؟ جبکہ مدرسوں کے ماحول میں, کہ جہاں عام طور سے سوشل میڈیا, ٹی وی وغیرہ سے دوری اختیار کی جاتی ہے یا کم سے کم کی جانی چاہیے, اگر آپ وہاں کے طلبہ سے پوچھیں کہ بھائی آج کل کرکٹ میں کس کا بڑا نام ہے, فٹ بال میں کس کا بڑا نام ہے, ٹینس میں کس کا بڑا نام ہے, تو کھٹاکھٹ جو طلبہ جو ہیں وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے مردوں کے نام. لیکن اگر آپ انہی سے پوچھ لیں کہ اچھا ٹینس اسٹار کون ہے, اچھا کرکٹ میں ہماری جو قومی ٹیم ہے اس کی کپتان کون ہے, اسی کا نام نہیں پتا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسپورٹس کی جو دنیا ہے, ابھی کچھ عرصے پہلے قطر میں جب فیفا ورلڈ کپ ہوا تو اس میں تمام کی تمام ٹیمیں مردوں کی تھیں, عورتوں کا کسی کو خیال ہی نہیں آیا. اگرچہ ورلڈ کپ منعقد قطر میں ہوا, لیکن یہ تہذیب تو مغربی تہذیب ہے, یہ شناخت تو مغربی شناخت ہے, تو عورتوں کی ٹیمیں کدھر گئیں؟ تو یہ جو میل اٹینمنٹ ہے, یہ جو حصولیابیاں ہیں مردوں کی, وہ زیادہ ہیں. تاریخ اس کو زیادہ یاد رکھتی ہے اور لوگ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں عورتوں کی حصولیابیوں کے مقابلے میں. یہ دوسرا نقطہ ہے. تیسرا نقطہ ہے میل ڈومیننس, یعنی مردوں کا غلبہ. تو اسی طریقے سے تاریخ کے تمام ادوار میں اور تمام تہذیبوں میں مرد ہمیشہ مختلف میدانوں میں غالب رہے ہیں. جب کوئی مشکل فیصلہ لینے کا وقت آیا تو مردوں نے مشکل فیصلے لیے ہیں. جنگوں میں شامل ہونا ہے تو یہ فیصلے مردوں نے لیے ہیں. ملکہ بلقیس نے جب مشورہ کیا تھا تو اپنے جرنیل سے کیا تھا, اور وہ تیار تھے کہ ہم لڑیں گے, لیکن ملکہ بلقیس نے جنگ نہیں لڑی. اگر آپ نیوٹرل ہو کر اس کو دیکھیں, یعنی آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ قرآن کریم سے باہر آ جائیں اور دیکھیں کہ ملکہ بلقیس اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں آمنے سامنے ہیں, اور ملکہ بلقیس نے جنگ کو ٹال دیا, جنگ نہیں ہوئی. مجھے بتائیے کہ اس میں کس قوم کا نقصان ہوا؟ اپنی تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے کس کا نقصان ہوا؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا نقصان ہوا یا ملکہ بلقیس کی قوم کا نقصان ہوا؟ ایمانی اعتبار سے تو ان کا فائدہ ہوا کہ سب مؤمنین ہو گئے, لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کر دیکھیں تو ملکہ بلقیس کا نقصان تھا. ملکہ بلقیس کی قوم کو کون جانتا ہے؟ ان کی تہذیب مٹ گئی, ان کی شناخت مٹ گئی, ان کی ثقافت مٹ گئی, ان کا کلچر مٹ گیا, وہ سب کے سب ضم ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم میں. تو آپ دیکھیں کہ جس ایک عورت کے اقتدار کا قصہ قرآن کریم میں ہے, اسی کی قوم کی کیا حالت ہوئی ہے. تو جو میل ڈومیننس ہے, یعنی مردوں کا غلبہ, یہ تیسرا نقطہ ہے کہ جس کو اسٹیون گولڈبرگ نے ذکر کیا ہے. اور یہ تینوں چیزیں ایک مرد کے اندر, پیٹریارکی, میل اٹینمنٹ اور میل ڈومیننس, ایک مرد کے اندر یہ تینوں چیزیں فطری اعتبار سے ہوتی ہیں, بایولوجیکل اعتبار سے ہوتی ہیں. یعنی یہ معاشرے کی پیدا کردہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہماری جسم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ہمارے خالق نے, ہمارے بنانے والے نے ان چیزوں کو ہمارے جسم کے اندر رکھا ہے. مرد کو اسی طریقے سے بنایا اور عورت کو اسی طریقے سے بنایا. اب میں بہت جلدی ایک اقتباس آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. یہ دوسرا اقتباس ہے اسکاٹ بیری کافمین کا. یہ ایک ویب سائٹ ہے scientificamerican.com, اس کے اوپر اس کا یہ ایک آرٹیکل ہے, اور اس نے میرے پاس انگلش کا بھی اقتباس ہے لیکن میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جہاں سے, یہ دراصل